کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ چہرے کے کیل مہاسوں کا علاج، ایکنی، پمپلز وغیرہ، اور اکثر ہمارے لسنرز ویورز خواتین پوچھتی ہیں اس حوالے سے روحانی علاج۔ تو چہرے کے کیل مہاسوں کا علاج، سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ اگر بدن یا چہرے پر کوئی بھی داغ ہو، سفید دھبے ہوں یا کیل مہاسے ہوں، تو کسی دوا یا مرہم پر جو آپ میڈیسن یوز کر رہے ہیں اس پر سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ 71، پہلے پارے میں سورۃ البقرہ آیت مبارکہ 71 کا یہ حصہ، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر وہ میڈیسن، وہ آئنٹمنٹ، کریم، جو بھی چیز ہے، لوشن ہے، مرہم ہے، اس پر دم کر کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ ہر طرح کا داغ، دھبا، کیل، مہاسے وغیرہ جو ہیں یہ دور ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل یہ بھی ضرور کیا جائے۔ علامہ منظری علیہ رحمہ اس مذکورہ واقعہ کو امام بہقی علیہ رحمہ کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یہ پورا واقعہ آپ سماعت کیجئے۔ اس میں جو جسم پر دانے، پھنسیاں، ایکنی، پمپلز، جو بھی مسائل ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، ان کا علاج عملی طور پر بھی۔ اور یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد امام بہقی علیہ رحمہ ان کے حوالے سے علامہ منظری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اسی جیسا واقعہ ہمارے شیخ ابو عبداللہ حاکم علیہ رحمہ کا بھی ہے کہ ان کے چہرے پر پھنسیاں نکل آئی تھیں، بہت سے علاج کیے گئے مگر پھنسیاں ختم نہ ہوئیں، یعنی جلدی مرض ہوا، مختلف طرح کے علاج بھی کیے گئے لیکن پھنسیوں کا علاج نہ ہو سکا، پھنسیاں دور نہ ہو سکیں، ختم نہ ہوئیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر تقریباً سال بھر اسی تکلیف میں مبتلا رہنے کے بعد وہ جمعۃ المبارک کے دن امام ابو عثمان صابونی علیہ رحمہ ان کی مجلس میں پہنچے اور ان سے دعا کی، درخواست کی کہ آپ دعا فرما دیں کہ میری یہ پھنسیاں دور ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ تو امام صابونی علیہ رحمہ نے ان کے لیے دعا بھی کی، تو حاضرین نے آمین کہی، یعنی اللہ تو قبول فرما لے۔ اگلے جمعۃ المبارک کو ایک عورت نے امام صابونی علیہ رحمہ کی مجلس میں ایک پرچہ بھجوایا، ریٹن شیپ میں ایک کاغذ لکھ کر بھجوایا۔ اس میں لکھا تھا کہ پچھلے جمعۃ المبارک شیخ ابو عبداللہ حاکم علیہ رحمہ کی دعائے صحت کے بعد میں گھر میں گئی، وہاں جا کر بھی میں نے ان کی صحت کے لیے بہت دعا کی۔ اسی رات مجھے خواب میں، وہ خاتون جنہوں نے پرچہ بھجوایا وہ لکھتی ہیں کہ اسی رات خواب میں مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو عبداللہ حاکم سے کہو وہ مسلمانوں کے لیے وسعت کے ساتھ پانی پہنچانے کا انتظام کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں ان خاتون کو زیارت ہوتی ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امام کے لیے کہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا تھا، ان کے لیے فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ مسلمانوں کے لیے وسعت کے ساتھ پانی کا انتظام کریں۔ جب شیخ حاکم کو یہ معلوم ہوا، انہیں پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم مبارکہ ہے، تو انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک سبیل بنا دی، یعنی پانی کا انتظام کر دیا جس سے لوگ خوب پانی پیتے تھے۔ اس واقعہ کو بھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ شیخ حاکم ان پر شفا کے آثار ظاہر ہونے لگے، وہ پھنسیاں ختم ہو گئیں اور چہرہ پہلے کی طرح صاف اور خوبصورت ہو گیا۔ اور اس کے بعد، اس واقعے کے بعد بھی امام حاکم ابو عبداللہ حاکم علیہ رحمہ کافی عرصہ، کئی سال زندہ رہے اور چہرہ ان کا اسی طرح خوبصورت رہا۔ وہ پھنسیاں، وہ دانے، وہ چہرے پر چونکہ بعض اوقات وہ نشان بھی رہ جاتے ہیں، خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرما دیا اس پر عمل کیا گیا، اور پھر
اس کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے شفا عطا فرمائی۔ اور اس میں ایک حقیقت یہ بھی ہے، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان بہن بھائی امت مسلمہ جو ہیں اس کو فائدہ پہنچایا جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائیں۔ ان دنوں میں ہو سکتا ہے پانی کی کمی ہو، اور لوگ پانی کے لیے، اور خصوصاً اس طرح گلی محلوں میں یا جہاں آنا جانا ہے اس جگہ پر پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ تو یوں اس سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی مرض پیش آ جائے، کوئی بیماری لاحق ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اس میں ہم امت مسلمہ کی پریشانی کا مداوع کریں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری پریشانی بھی دور فرما دے گا۔ یعنی شیخ ابو عبداللہ حاکم علیہ رحمہ، ان کو پریشانی لاحق ہے، مرض ہے کہ جلدی مرض پیدا ہو چکا ہے، پھنسیاں ہیں، دور بھی نہیں ہوتی، سبھی علاج ظاہری تمام وسیلے کر کے دیکھے ہیں، ہیلے کر کے دیکھے ہیں، لیکن وہ دور نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم، جو حقیقت میں اللہ ہی کا حکم ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، حکم مانا، اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اور قرآن اور حدیث اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، بھلائی پہنچاتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو لوگوں کی ضروریات، امت مسلمہ کی ضروریات پوری کیجیے، امت مسلمہ کی پریشانیاں دور کیجیے۔ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کیجیے، پھر اپنے پڑوسیوں محلے داروں سے شروع کیجیے، ان کی جو ضرورتیں ہیں آپ اپنی حسب توفیق، چاہے پانی ہی پلا سکتے ہیں، کم سے کم پانی ہی پلا سکتے ہیں، پانی پلائیے، پانی کا انتظام کر دیجیے۔ اس کے بعد ان کی دیگر ضروریات، تو پانی تو عام سبھی لوگ پی سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو مستحقین ہیں رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، محلے داروں میں، امت مسلمہ میں، ان مستحقین کی اپنے حسب توفیق جتنی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی مصیبتیں، آپ پر جو مصیبتیں آئی ہیں، آزمائشیں آئی ہیں، وہ کیسے دور ہوتی ہیں، بیماریاں کیسے دور ہوتی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دیکھیے۔ تو پھر یہ واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ شیخ حاکم علیہ رحمہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق امت مسلمہ کے لیے آسانی پیدا کی ہے، آسانی کا معاملہ کیا ہے۔ تو جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو بس آپ بھی یہ روحانی علاج اور اعاد و وظائف بھی پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیجیے، امت مسلمہ کی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کیجیے، ان کے تمام معاملات میں جہاں ان کو ضرورت ہے اور وہ پریشان حال ہیں ان کی مدد کیجیے۔ پھر دیکھیے کیسے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو نوازتا ہے، آپ کی پریشانیاں، مصائب، مصیبتیں، آفات و بلیات، بیماریاں، ہر معاملات دور فرما دیتا ہے۔ یہ مجرب عمل ہے۔ تو یوں یہ اوراد و وظائف، یہ اعمال، یہ چیزیں خود بھی ان پر عمل کیجیے، اپنے اعزاء قریبا، رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے، شیئر کیجیے یوٹیوب چینل یاد الہی سے، صرف اس نیت سے کہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کیجیے۔ انشاءاللہ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی بھی مسلمان فرد کا اگر فائدہ ہوتا ہے ہمارے بتانے سے، اسے شفا نصیب ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے سب کے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ تو ضرور امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات، شفا کا باعث بنائے گا۔